اس کو یعنی جو میرے بھائی کو پریشانی ہوئی ہے کہ طاعون آ تو گئی ہے، طاعون نے لاکھوں گھر اجاڑ تو دیے ہیں، اور طاعون نے مسیح علیہ السلام کی صداقت کو ثابت کر دیا ہے، اتنا ثابت کیا ہے کہ ہمارے اخبارات کو یہ لکھنا پڑا کہ اتنی کثرت سے لوگ احمدی ہو رہے ہیں طاعون کے زمانے میں کہ ہم اب ان کی تعداد، ان کے نام نہیں شائع کر سکتے، چنانچہ اخبارات نے بند کر دیا۔ اتنی کثرت سے یہ خدا کا نشان ظاہر ہوا، تو میرے بھائی کو وہ نشان نظر نہیں آ رہا؟ یہ نشان جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو نشان اس میں ثابت کر دیا، حضور کو اللہ نے فرمایا انی حافظ کل من فی الدار، کہ تو اعلان کر کہ جو تیری پیروی میں، تیری چار دیواری میں گم ہوگا، تیرے اندر فنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس طاعون کے عذاب سے بچائے گا۔ اور دیکھا ان لوگوں نے، ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے اس طاعون کے عذاب سے، اور خود دوستو، وہ کہتے ہیں کہ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کے اندر کہاں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی؟ یہ تو 100 سال سے زیادہ ہو گئے مرزا قادیانی کو اس دنیا سے گئے ہوئے، آج تک اس کا کوئی امتی قرآن سے یہ نہیں دکھا سکا کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی۔ لیکن پھر وہی وہیں پہ راگ ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ یہ نشان تھا، وہ نشان تھا۔ تو میں انشاءاللہ اس نشان کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر میں بتاؤں گا کہ یہ وہ نشان تھا جس سے مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ثابت ہوا۔ یہ ابھی مربی صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک الہام پڑھا ہے، انی احافظ کل من فی الدار، کہ اس کا معنی ہے کہ جو بھی گھر میں ہے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ روحانی خزائن جلد 19 کشتی نو اور صفحہ 10 پر غالباً یہ الہام ہے۔ اور مزے کی بات، میں آپ کو ایک دو مزے کی باتیں بتا دوں لیکن اس سے موضوع کے اوپر کہ کیا مرزا قادیانی کا طاعون والا جو الہام اور اس کے جو پیش گوئی تھی وہ سچی ثابت ہوئی یا جھوٹی، اس پر انشاءاللہ الگ سے پوسٹ بنے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مختصر طور پر دو تین اشارے کرتا جاؤں کہ یہ الہام جہاں مرزا نے لکھا ہے کشتی نو، روحانی خزان جلد 19 صفحہ 10، غالباً میرے سامنے نہیں ہے اس وقت، میں چونکہ آپ کو یہ مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، تو وہاں مرزا نے لکھا کہ یہاں جو گھر کا ذکر ہے اس سے مراد خاک و خشت والا گھر نہیں، یعنی اینٹوں والا گھر، یہ میری جو عمارت والا گھر نہیں، بلکہ اس سے مراد جو بھی میری پیروی کرتے ہیں وہ میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس الہام میں جو مرزا کے خدا نے اسے کہا کہ میں ان سب کی حفاظت کروں گا جو تیرے گھر میں ہیں، اس سے مراد وہ سب ہیں جو میری پیروی کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔ یاد رکھیے، کیا دنیا کا کوئی مربی مجھے یہ بتا سکتا ہے، میرے سامنے میرا چیلنج قبول کر سکتا ہے کہ وہ طاعون جو مرزا کے زمانے میں آیا تھا اس میں کوئی مرزا کا امتی یا مرزا کا پیروکار نہیں مرا تھا اس طاعون سے؟ کیا یہ چیلنج قبول کرنے کی ہمت ہے کسی کے اندر؟ اگر ہے تو وہ میرے سامنے آ جائے۔ اور مزے کی بات، یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد روحانی گھر ہے، اور پھر اسی کتاب کے اندر کچھ آگے چل کر وہ اپیل کر رہا ہے کہ جو میرا گھر ہے، یعنی جو اینٹوں کا بنا ہوا گھر ہے، اس گھر کے اندر اتنے لوگ ہو چکے ہیں کہ اب وہاں پہ کسی مرد عورت کی گنجائش نہیں، اور میں نے سوچا کہ میرے ساتھ والا جو گھر ہے وہ مل رہا ہے وہ خرید لوں، تو اس کے لیے چندے کی اپیل بھی کر رہا ہے۔ قربان جائیں، ایک طرف وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد روحانی گھر ہے، اور پھر دوسری طرف اینٹوں والے گھر کے چندے کی اپیلیں بھی کر رہا ہے۔ دوستو، مرزا قادیانی نے اپنا ایک الہام جو 6 فروری 1898 کو ایک الہام لکھا، جو مجموعہ اشتہارات جلد 3، غالباً جلد 3 صفحہ 5 ہے اگر میں غلط نہیں، اس کے حاشیے میں ایک الہام لکھا، انہو آول قریہ، عربی میں ہے کہ اللہ نے قریہ یعنی قادیان جو ہے اس کو پناہ دے دی، یعنی اس کے اندر وہ طاعون نہیں آئے گا۔ اگرچہ وہاں پہ مرزا نے نیچے لکھا ہے کہ مجھے ابھی تک اس کا معنی نہیں پتا چلا کیا ہے، لیکن عربی کا معنی اس کا ہے کہ انہو آول قریہ، اس نے بستی جو ہے یعنی قادیان اس کو دے دی۔ اور پھر روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 226، دافع البلا کتاب کا نام ہے، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 226، وہاں مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ بات لکھ رہا ہے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ تمام پنجاب میں طاعون پھیل گئی اور قادیان کے چاروں اطراف 2 میل کے فاصلے پر طاعون کا زور ہے، مگر قادیان طاعون سے پاک ہے، بلکہ طاعون زدہ جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی اس میں آ کر اچھے ہو گئے۔ یہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے، لیکن
اس کے ساتھ پھر کیا لکھا؟ اس کے ساتھ یہ لکھا 19 دسمبر 1902 کے اندر جو اخبار بدر قادیان 19 دسمبر 1902 کو جو قادیان سے مرزائی اخبار بدر نکلتا، اس کے اندر لوگوں کو ایک اعلان شائع کیا گیا کہ چونکہ ہر جگہ طاعون پھیلا ہوا ہے اس لیے جلسہ جو قادیان میں ہونا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ واہ واہ، قربان جاؤں مرزا قادیانی کے ایمان پر، اپنے خدا کے الہاموں پر، کہ خدا نے کہا کہ میں جو ہے وہ قادیان کو طاعون سے بچاؤں گا، محفوظ رکھوں گا، اور وہ جلسے ملتوی کر رہا ہے کہ کہیں طاعون نہ آ جائے۔ اور یہ دیکھے اس نے جو میں نے بھی آپ کو حوالہ پیش کیا کہ اس نے کہا تھا کہ چاروں طرف طاعون لیکن قادیان پاک ہے، لیکن یہی مرزا حقیقت الوحی میں روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نوٹ کر لیجئے، صفحہ 87، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 87 حقیقت الوحی، اس کے اندر مرزا لکھتا ہے طاعون کے دنوں میں جب قادیان میں طاعون زوروں پر تھا، میرا لڑکا شریف احمد بیمار ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب مرزا خود اقرار کر رہا ہے کہ جب قادیان میں طاعون زوروں پر تھا، تو پھر مرزا کے خدا کا وہ الہام کہاں گیا جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ انہ آول قریہ؟ تو یہ میں نے مختصر طور پہ ایک بتا دی، اس پر میں الگ سے پوسٹ بناؤں گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ مربی اسفندیار صاحب کیا پھول بکھیر رہے ہیں۔ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے بھی خبر دی، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، وہ بھی اگر وہ پسند فرمائے تو نوٹ کر لیں، مسلم کتاب الفتن میں آئی ہے، جس میں نبی اللہ کا ذکر آ رہا ہے، فَيَرْغَبُ نبی اللہ عیسیٰ وَصَحَابَهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رَقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَيْ كَمَوْتِ نَفْسٍ واحدۃ، کہ اللہ تعالیٰ اس مخالفوں کی گردنوں میں ایک پھوڑا نکالے گا، نغف نکالے گا، اور نغفہ کے پھوڑا بھی ترجمہ ہے اور طاعون بھی ترجمہ ہے۔ آپ لین کی ڈکشنری دیکھ لیں، اور بھی آپ کو بہت سے ڈکشنری آپ پڑھا تو کریں یار، آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کی بات سن کے ہمارے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے پاس آئیے، لیکن تھوڑی تحقیق کر لیں کہ مولوی صاحب فرما کیا رہے ہیں۔ اور مربی جی، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے کے بعد آپ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں کی طرح تحریفات کرتے ہیں اور حدیث کے اندر سے اپنے مطلب کے 2-3 لفظ بیان کرتے ہیں اور پوری حدیث بیان نہیں کرتے۔ آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ مولویوں سے جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے پوری حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور جو آپ کی پوری جماعت جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر آنے والے مسیح کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ پوری حدیث پڑھاؤں، اور اگر آپ کو کبھی فرصت ہو تو پاکٹ بک سے باہر نکل کر کبھی صحیح مسلم کی یہ پوری حدیث پڑھیے گا، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ اس کے اندر کسی چراغ بی بی کے بیٹے کا ذکر ہے یا نبی اللہ کس کو کہا گیا ہے۔ یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے، اور یہ وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جو کتاب الفتن و اشراط الساعہ حدیث نمبر 2137 یہ طویل حدیث ہے، اور جو حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا، اور بہت لمبی حدیث ہے یہ۔ تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں تفصیل فرمائی کہ وہ شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا، اور وہ دائیں اور بائیں جائے گا، اور وہ کیا کیا کرے گا، اور وہ کتنی دیر زمین میں رہے گا۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ جو موضوع جو ہے اور جو بات جو حوالہ اس حدیث سے مربی اسفندیار صاحب نے دیا ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر یہ دیکھیے، یہ بھی لکھا ہے کہ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكُهُ بِبَابِ لُدْ فَيَقْتُلُهُ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ، یہ اس حدیث کے اندر یاد رکھے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، یہاں کسی چراغ بی بی کے بیٹے کا ذکر نہیں ہے۔ اور اگر مرزائی مذہب کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی نہیں ہے تو وہ واضح طور پر اعلان کریں کہ ہم ان کو اللہ کے نبی نہیں مانتے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو اس حدیث کے اندر انہیں اگر نبی اللہ کہا گیا ہے تو اس کے اندر ان کے پیٹ میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی اللہ کیوں کہا گیا ہے، تو وہ پھر سامنے آ کر بتائیں کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے۔ بہرحال یہی حدیث ہے۔ اس پوری حدیث کے پڑھنے
پڑھ لیں اور اس پوری حدیث کو سمجھ لیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے اور کذاب ہونے کے لیے حدیث ہی کافی ہے. کیوں کہ اس نے زندگی میں کبھی باب لد نہیں دیکھا، اور مرزا قادیانی نے خود اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ باب لد جو ہے یہ فلسطین کا ایک گاؤں ہے، یہ بیت المقدس کا ایک گاؤں ہے. بہرحال آج بھی باب لد نام کا جگہ اسرائیل میں موجود ہے. تو اس حدیث میں تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد میں قتل کریں گے، اور مرزا قادیانی تو کبھی تک وہاں گیا نہیں. پھر آگے دیکھیے جو مربی صاحب نے طاعون کے بارے میں پیش کیا ہے کہ یہاں آتا ہے فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ، کہ وہ ایسے ہی اسی حالت میں ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ ان کو وحی یا الہام کرے گا اور کہے گا کہ میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں کہ کسی کے بس میں ان کے ساتھ لڑائی کرنا نہیں ہے، تو میرے بندوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں. تو پھر آگے دیکھیے وَيَبْعَثُ اللَّهُ، یہ غور سے دیکھیے، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے ایسے نیچے آ رہے ہوں گے جیسے پھسل کر نیچے آتے ہیں. فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ، تو ان یاجوج ماجوج کی اتنی تعداد ہوگی کہ ان کا جو اگلا حصہ ہے وہ تبریہ کے جو جھیل ہے اس کے اوپر گزرے گا، تو اس میں جتنا پانی ہوگا وہ پی لیں گے. تو وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، جب ان کا آخری آدمی جو آخری بندہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوتا تھا، یعنی اتنے وہ ہوں گے ان کا کہ وہ پانی پی جائیں گے. تو وَيُحْشَرُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور کے اوپر وہ اپنے تمام جتنے ان کے ساتھ ساتھی ہوں گے ان کو لے کر وہاں پہ محصور ہو جائیں گے. تو آگے اب یہ لفظ ہے یاجوج ماجوج وہاں آئے گی، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ سے دعا کریں گے ان کے خلاف. تو فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، تو ان یاجوج ماجوج کی گردن میں اللہ تعالیٰ ایک پھوڑا یا پھنسی نکالے گا، تو پھر وہ ایک دم مر جائیں گے. اور پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہبطو واصحاب الارض، وہ طور سے زمین پر اتریں گے تو وہ زمین میں فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملأه زحمهم ونتنهم، تو زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں پائیں گے جہاں پر ان یاجوج ماجوج کی وہ لاشیں اور ان کی گندگی نہ پڑی ہو. تو فیرغب نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ الی اللہ، تو پھر اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. تو پھر اللہ جو ہے وہ ایک لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو ان یاجوج ماجوج کے جو لاشیں ہیں ان کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے جو ہے وہ زمین بالکل صاف ہو جائے گی، دھل جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ زمین سے کہے گا، یہ پوری حدیث جب آپ پڑھ لیں تو اس پوری حدیث پڑھنے کے بعد آپ اس کو پھر مرزا قادیانی کے وقت اور مرزا قادیانی کے اوپر لگائیں تو آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ وہ جھوٹا اور کذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زمین کو انبتی ثمرتکی، اپنا پھل اور اپنی جتنی نباتات ہیں ان کو اگاؤ، وردی برکتک، اور اپنی برکت واپس لے آؤ. تو اس وقت تأکل العصاب، ایک جماعت، ایک گروہ، بہت سے لوگ ایک انار کھائیں گے، یعنی ایک انار جو ہے اس میں اتنی برکت ہوگی اتنا کہ اس سے کھائیں گے اور اس کا جو چھلکا ہے اس سے سایہ حاصل کریں گے، اتنا بڑا انار ہو جائے گا. اور جو اونٹ کی جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ایک بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اور بکری جو ہے یا اس کا بکرا اس کا ایک جو ٹکڑا ہے بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا. آگے دیکھیے فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، وہ اس حال میں ہوں گے اذ بعث اللہ ریحا طیبۃ، تو اللہ تعالیٰ ایک اچھی اور خوشگوار ہوا بھیجے گا. فتأخذهم تحت آباطہم، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی جو مومنین ہیں، فتأخذهم تحت، ان کی جو بغلیں ہیں ان کے نیچے سے وہ ہوا ان کو پکڑ لے گی، یعنی ان کی بغلوں کے نیچے بھی ایک کوئی ایسی چیز پھوڑا یا پھنسی یا کوئی دانہ نکلے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتقبض روح کل مؤمن و کل مسلم، ہر مسلمان اور مومن جو اس وقت وہاں ہوگا اس کی روح قبض کر لے گا. ویبقى شرار الناس، اور پھر برے اور شریر لوگ
باقی رہ جائیں گے، جو گدوں کی طرح وہاں پر ہلا گلا کریں گے، ان پر قیامت نازل ہوگی۔ میں مربی اسفندیار سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی اگر اس کا ذکر اس حدیث میں ہے تو پھر آپ سب لوگ معاف کیجئے گا، شرار الناس، شریر لوگ بچ گئے ہو۔ کیوں کہ مومن اور مسلمان تو اس حدیث کی روح سے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے ہی ان کو اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لینی تھی، تو لہذا آپ جو اب آج کل ہو، آپ وہ اس حدیث کی روح سے وہ گدے ہو جو ہلا گلا کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ حدیث تو آپ نے پیش کی، آپ نے بار بار یہ جھوٹ بولا کہ مسلمان جو ہے یہ دابت الارض سے مراد دجال کا گدا لیتے ہیں، لیکن اس حدیث سے جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ گدے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی اس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے۔ کیوں کہ اس کے زمانے میں سارے مومن اور مسلمان جس عیسیٰ ابن مریم کا ذکر اس حدیث میں ہے، ان کو روحیں اللہ نے قبض کر لینی تھی۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اس حدیث کے اندر جس گردنوں میں پھوڑا یا پھنسی نکلنے کا ذکر ہے، ایک تو یاجوج ماجوج، اور دوسرے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مومن ہیں ان کی بھی بغلوں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز نکالنی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کی بھی اللہ روحیں قبض کر لے گا۔ تو یہاں تو یاجوج ماجوج کے طاعون کا ذکر ہے۔ یہ اب آپ پوچھیں گے کہ اچھا چلو طاعون کا ذکر تو ہے نا، لیکن آئیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ یاجوج ماجوج کون ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اچھا، یاجوج ماجوج سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مربی صاحب نے یہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کی، اور یہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ امت مرزائیہ جو ہے اس کے جو مربی حضرات اور لوگ ہیں وہ بار بار یہ حدیث پیش کریں گے کہ دیکھو جی مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ آنے والے کو نبی اللہ کہا گیا ہے، آنے والے کو نبی اللہ کہا گیا ہے، لیکن وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس حدیث کو غلط اور ساقط الاعتبار کہا ہے، اور اگر جو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آئیے مربی جی آپ کو میں پڑھاؤں، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، آپ نے صرف ملک عبد الرحمن گجراتی کی پاکٹ بک کے لطیفے پڑھے ہیں۔ یہ دیکھو کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھا کرو، یہ ازالہ اوہام حصہ اول اور روحانی خزان کی جلد 3 اور صفحہ 209 اس کی آخری سطر پڑھو۔ اس سے پہلے اس صفحے سے پہلے یہی جو حدیث ہے حضرت نواس ابن سمعان کی، اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح کر رہا ہے مرزا اپنی طرف سے، اور آخر میں لکھتا ہے یہ دیکھو یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم اور میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے، جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ کذب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے یہ حدیث ضعیف سمجھ کر چھوڑ دی ہے، لیکن اس جھوٹ کے اندر وہ اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ وہ اس حدیث کو قبول نہیں کرتا جو امام بخاری کی شرط کے مطابق نہ ہو، تو لکھتا ہے صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھے جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جس حدیث کو ضعیف ثابت کر رہا ہے، آپ اس حدیث سے کیسے دلیل پکڑ رہے ہو؟ آؤ میں آپ کو اور بتاؤں مرزا قادیانی نے کیا لکھا ہے۔ یہ اسی ازالہ اوہام حصہ اول جلد 3 ہے، اس کا صفحہ 220 ہے۔ تو اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، اب حاصل کلام یہ ہے، غور سے سنیے گا، اب حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے، یعنی یہی جو نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس سے مربی صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی، اور یہ نہیں بتایا کہ وہ طاعون یاجوج ماجوج پر پڑے گی، تو لکھتا ہے مرزا
خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے، اور صریح ثابت ہوتا ہے کہ نواس راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے۔ نواس راوی کو ایسے ذکر کر رہا ہے مرزا جیسے یہ کوئی عام راوی ہو۔ یاد رہے یہ نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، لیکن مرزا کو چونکہ اس حدیث سے وہ جھوٹا ثابت ہوتا تھا، نہ اس نے دجال کو باب لد میں قتل کیا، نہ یاجوج ماجوج پر طاعون پڑی، نہ اس کے زمانے میں تمام مسلمان اور مومنوں کی جو ہے وہ اللہ نے روح قبض کی، لیکن تو وہ اب یہاں پہ ٹھٹھا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ نواس صاحب نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے۔ تو مربی اسفندیار صاحب، اگر نواس ابن سمعان نے اس حدیث میں بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے تو آپ کس منہ سے یہ حدیث پیش کر رہے ہیں؟ آؤ اب میں آپ کو بتاؤں۔ آپ یہ پوچھو گے کہ اچھا طاعون آیا، چلو یاجوج ماجوج پر ہی آیا، لیکن طاعون تو آیا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا قادیانی کے نزدیک یاجوج ماجوج کون ہیں۔ یہی ازالہ اوہام حصہ دوم ہے، اور روحانی خزان جلد 3 صفحہ 373۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو حوالے میں پیش کر رہا ہوں اس کو یاد رکھیں اور نوٹ کریں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی میرا تجربہ ہے سال ہر سال کا کہ قادیانیت کے رد کے لیے ہمیں الحمدللہ کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، مرزا غلام محمد قادیانی کی اپنی کتابیں ہی کافی ہیں۔ اور ہمارے ایک بزرگ بڑے مشہور و معروف، وہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک بیگ رکھا کرتے تھے، اور جس بیگ کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی کی ساری کتابیں ہوتی تھیں، تو جب بھی کہیں پتا چلتا تھا کہ فلاں بستی میں کوئی قادیانی مربی جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو وہ اپنے ساتھی سے کہا کرتے تھے اٹھاؤ مرزا کی لاش اور آؤ وہاں چلیں۔ تو وہ ہے مرزا کی لاش، کہتے تھے ہاں یہ جو بیگ ہے یہ مرزا کی لاش ہے۔ تو یاد رکھیے مرزا قادیانی کی جو کتابیں ہیں یہ مرزا قادیانی کی لاش ہے۔ آپ یہ لاش اٹھا کے جہاں بھی لے جاؤ گے کوئی مرزائی مربی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا قادیانی نے یاجوج ماجوج کس کو کہا ہے۔ یہ آپ نے صفحہ دیکھ لیا، مرزا لکھتا ہے ایسے ہی یاجوج ماجوج کا حال بھی سمجھ لیجئے، یہ دونوں پرانی قومیں ہیں جو پہلے زمانوں میں دوسروں پر کھلے طور پر غالب نہیں ہو سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آگے لکھتا ہے چونکہ ان دونوں قوموں سے مراد انگریز اور روس ہیں، اس لیے ہر ایک سعادت مند مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ اس وقت انگریزوں کی فتح ہو، کیونکہ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں۔ اب میں مرزائی مربی حضرات سے پوچھتا ہوں کہ انگریز یاجوج تھے یا ماجوج تھے؟ ظاہر بات ہے اگر انگریز اور روس یاجوج ماجوج ہیں تو یا تو روسی ہوں گے یاجوج تو انگریز ماجوج، یا انگریز ہوں گے یاجوج اور روسی ماجوج، جو بھی ہے انگریز دونوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ کیسا مسیح ہے جو یاجوج یا ماجوج کی فتح کے لیے دعا کر رہا ہے؟ تو اب میں مربی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ حدیث میں تو ہے، یہ جو حدیث آپ نے پیش کی صحیح مسلم کی کہ یاجوج ماجوج کو اللہ طاعون سے ہلاک کرے گا، تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو طاعون ہندوستان کے پنجاب صوبہ میں آیا تھا مرزا کے زمانے میں، یہ انگریزوں پر آیا تھا یا روسیوں پر آیا تھا یا ہندوستانیوں پر آیا تھا؟ یہ دیکھیے، یہ مرزا کی دوسری کتاب حمامت البشرا روحانی خزان کی جلد 7 اور صفحہ 209 ہے، یہ عربی تحریر ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی جو ہے وہ اس کے حاشیے کے اندر جائیں، اس کے حاشیے کی آخری سطر ہے وَلَكِنَّهُمْ أَخْطَأُوا فِي مَا قَالُوا۔ یہ دیکھیے مرزا کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ جو علماء ہیں وہ ان کی غلطی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان یاجوج و ماجوج یموتون فی زمن عیسیٰ کل، کہ عیسیٰ کے زمانے میں یاجوج ماجوج سارے مر جائیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ابھی آپ نے جو حدیث جو مربی اسفندیار صاحب نے پیش کی صحیح مسلم کی، اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کو ان کی گردن میں پھوڑا نکلے گا، اللہ سب کو ہلاک کر دے گا، اور مرزا کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے جس نے کہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں سے آپ مرزائیت کا اندازہ لگا لیں۔ آگے مرزا لکھتا ہے فَإِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ هُمُ النَّصَارَى مِنَ الرُّوسِ وَالْأَقْوَامِ الْبَرْطَانِيَّةِ، کہ لکھتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ عیسائی ہیں، روسی اور برطانوی اقوام کے عیسائی ہیں، یعنی روسی اور برطانوی جو عیسائی ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ تو اب میں مربی اسفندیار صاحب سے عرض کروں گا کہ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے پوری کیوں نہ پیش کی؟
آپ نے اس میں یہ کیوں نہ بتایا کہ اس میں یاجوج ماجوج کے گردن میں پھوڑا نکلنے کا ذکر ہے؟ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ مرزا کے نزدیک یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ اب آپ ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے مولوی کی بات کے پیچھے نہ چلو، اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، خدا کے لیے اس دجال اور کذاب کی بات کے پیچھے نہ چلو، آؤ قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ، اس قرآن اور حدیث کی طرف جو قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ کے واسطے سے تابعین اور ان کے واسطے تبع تابعین اور پوری امت میں نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ اور مرزا کے بقول، مرزا کے اقرار کے مطابق ہر زمانے میں اللہ نے ایسے اکابرین اور علماء پیدا کیے جنہوں نے قرآن کو تحریف مانوی سے بھی محفوظ رکھا۔ آجو خدا کے لیے قرآن کی طرف۔ کوئی عقل اس کو بات کی مانتی کہ نہیں مانتی؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو یہ نشان بتایا جس کی قرآن حدیث میں ذکر آیا، پھر آپ نے شاید ہر سوال میں یہ بھی میرا خیال اس وقت تو مجھے ذہن میں نہیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بائبل وغیرہ میں کہاں آیا، میں عرض کروں گا بائبل میں متی میں تو انہوں نے نکال دی ہے، 24/8 میں آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور زکریا 14/12 میں بھی تھی، لیکن آپ لوکا کی انجیل نکالیے 21/10 وہاں موجود ہے، جا بجا کال اور مری پڑے گی۔ مری جو ہے اس کو طاعون کو کہتے ہیں۔ دوستو کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ جب کسی مرزائی مربی کی موت آتی ہے تو وہ بائبل کی طرف بھاگتا ہے، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہے کہ بائبل سے بھی ہمیشہ مرزا غلام احمد قادیانی ذلیل ہوتا ہے۔ آئیے یہاں بھی آپ نے دیکھا، یہ جو آپ کے سامنے اس وقت کشتی نوح کا حوالہ ہے کہ اس کے اندر مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون کا پڑھنا بائبل کی ذیل کی کتابوں میں موجود ہے۔ مسیح موعود سے مراد ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ مسیح ہے جو سچا مسیح ہوگا۔ آئیے، اور یہاں مربی اسفندیار صاحب نے بھی یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ بائبل میں یہ موجود ہے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ جو متی کی انجیل جو ہے اس کے اندر سے یہ نکال دیا گیا ہے 24/8، یعنی باب 24 اور آیت 8، اور اسی طرح زکریا جو 14 آیت 12 میں تھا نکال دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ لوکا کی انجیل جو ہے 21/10 میں یہ موجود ہے۔ لیکن میرا چیلنج ہے ساری دنیا میں موجود تمام مرزائی مربیوں کو کہ کوئی پرانی سے پرانی انجیل، 100 سال 200 سال 400 500 سال پرانی انجیل لے آؤ اور میرے سامنے، اور اس کے اندر یہ ہو کہ مسیح موعود یعنی جو سچا مسیح آنا ہے اس کے وقت میں طاعون یا کال یا مری پڑے گی یا قحط آئیں گے یا زلزلے آئیں گے، ہرگز نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب جو انجیل میں لکھا ہے یہ نقلی مسیح اور جھوٹے نبیوں کے زمانے میں ہونا لکھا ہے۔ سب سے پہلے چونکہ مربی صاحب نے لوکا کا حوالہ دیا ہے تو آئیے میں آپ کو لوکا کے انجیل کی طرف لے جاؤں۔ یہ میرے سامنے پاکستان بائبل سوسائٹی کا انجیل جو کہ ہے اس کا اردو ترجمہ ہے عہد نامہ جدید کا، یہ ہمارے سامنے لوکا کی انجیل ہے، اور یہ اس کا باب 21 ہے، اور اس باب 21 کے اندر جو عنوان ہے وہ ہے آخرت کی نشانیاں، آخرت کی نشانیاں۔ تو اس کے اندر مربی صاحب نے حوالہ دیا ہے آیت نمبر 10 کا، لیکن میں اس سے پہلے آیت نمبر 7 سے شروع کروں گا۔ یہ دیکھیے میں پڑھتا ہوں آیت نمبر 7۔ انہوں نے اس سے پوچھا، یعنی مسیح کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، اے استاد یہ باتیں کب ہوں گی اور ان کے ظہور میں آنے کے وقت کا نشان کیا ہے؟ آیت نمبر 8 اس نے کہا، خبردار گمراہ نہ ہو جانا، کیونکہ کئی لوگ میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا۔ غور سے سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں، یعنی وہ اپنے آپ کو مسیح کہیں گے۔ اور آگے آیت نمبر 10 ہے، تب اس نے ان سے کہا، ایک قوم دوسری قوم کے خلاف اور ایک سلطنت دوسری سلطنت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، جگہ جگہ بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، قحط پڑیں گے، وبائیں پھیلیں گی، دہشتناک واقعات رونما آسمان پر عظیم نشان ظاہر ہوں گے، لیکن ان سب باتوں کے ہونے سے پہلے تمہارے دشمن
تمہیں محض میرے نام کی وجہ سے گرفتار کریں گے، ستائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر مربی صاحب نے کہا کہ آیت نمبر جو 10 ہے اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ آیت نمبر 10 سے پہلے جو 8 نمبر آیت ہے اس کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام اس بائبل کے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کب ہوگا یہ، جب بہت سے لوگ میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں۔ اور اسی اے اے باب کی آیت نمبر 27 اس کے بعد اس کے اندر ذکر ہے کہ جب اصلی مسیح علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہوگا، تب لوگ ابن آدم کو عظیم قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا دیکھیں گے۔ بادلوں میں آتا دیکھیں گے یعنی وہ اوپر سے نازل ہوں گے۔ یہ تو تھی لوکا کی انجیل، اس میں کہیں بھی نہیں کہ مسیح موعود کے وقت میں یہ کال پڑے گی اور وبائیں پھیلیں گی اور قحط پڑیں گے، بلکہ یہاں جھوٹے مسیحوں کا ذکر ہے۔ اور اس بات کو جو متی کی انجیل ہے، جو متی یا متا جس کو بھی جو پڑھا جاتا ہے، اس کی انجیل اس کو مزید واضح کر کے بیان کرتی ہے۔ یہ دیکھیے متی کی انجیل، اس کا باب نمبر 24، اور اس باب نمبر 24 کا حوالہ یہ دیکھیے مرزا قادیانی نے دیا ہے۔ باب نمبر انجیل متی 24 اور آیت نمبر 8۔ تو اس باب نمبر 24 جو ہے اس کے جب ہم شروع ہو گئے تو اس کی آیت نمبر 4 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کہتا ہے یسوع نے جواب میں ان سے کہا خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ آیت نمبر 5، کیونکہ بہت سے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ ذرا آپ مرزا غلام محمد قادیانی کا دعویٰ ذہن میں لائیے، بہت سے میرے نام سے آئیں گے، مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ تو اس وقت کیا ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، تم لڑائیوں کی خبریں اور افواہیں سنو گے، خبردار گھبرانا مت، کیونکہ ان باتوں کا ہونا ضروری ہے لیکن ابھی خاتمہ نہ ہوگا۔ آیت نمبر 7، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ قحط پڑیں گے اور زلزلے آئیں گے، مصیبتوں کا آغاز انہی باتوں سے ہوگا۔ اور یہ کس وقت ہوگا، جب بہت سے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 11 بڑی اہم ہے۔ انجیل متی باب 24 کی آیت نمبر 11 کہتے ہیں بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ یعنی یہ قحط، زلزلے اور یہ کس وقت آئیں گے، جب جھوٹے نبی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سب جب ختم ہو جائے گا تو یہی باب، یہی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ اصلی مسیح جو ہیں وہ کب آئیں گے۔ اسی باب 24 کا آیت 30 ہے، اس وقت ابن آدم کا نشان، یعنی یہ سب باتیں ہو جائیں گی، جھوٹے نبی ہو چکے ہوں گے، نقلی مسیح پیدا ہوں گے، جھوٹے دعوے کریں گے، ان نقلی مسیحوں کے زمانے میں قحط پڑے گا، وبائیں آئیں گی۔ تو آگے لکھا اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور تب دنیا کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو آسمان کے بادلوں پر عظیم قدرت اور جلال کے ساتھ آتے دیکھیں گی۔ تو یہ تھا ناظرین و سامعین محترم، انجیل سے مرزا نے جو حوالہ پیش کیا وہ اصل میں نقلی مسیحوں اور جھوٹے نبیوں کے زمانے میں یہ قحط اور زلزلے، اور بقول مربی صاحب جو اسفندیار صاحب نے کہا کہ اس میں طاعون کا ذکر تھا جو نکال دیا گیا، تو اگر وہ بھی مان لیا جائے تو وہ تو نقلی مسیح ثابت ہوتا ہے مرزا قادیانی۔ آئیے اس کے اندر ایک اور آپ کو میں جاتے جاتے حوالہ دے دوں کہ مربی صاحب نے اور مرزا نے بھی زکریہ 14/12 یعنی زکریہ جو عہد نامہ قدیم کی کتاب ہے اس کے باب نمبر 14 کی آیت نمبر 12 کا حوالہ دیا کہ اس کے اندر بھی موجود تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی۔ یہ باب نمبر 14 اور آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے آیت نمبر 12 لکھا ہے خدا سب قوموں پر جنہوں نے یروشلم سے جنگ کی یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل ہو جائیں گی اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ یہاں پر کون سا لفظ ہے کہ جس کا یہ مطلب ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی؟ یہاں پر تو یہ ہے کہ سب قوموں پر جنہوں نے یروشلم سے جنگ کی یہ عذاب نازل کرے گا۔ کیا مرزا جو ہے وہ یروشلم تھا؟
یا وہ یروشلم میں رہتا تھا کہ جس سے کسی نے جنگ کی اور وہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا؟ کیا مرزا قادیانی کے اپنے مرید طاعون سے نہیں مرے تھے؟ یہ اس آیت کے اندر کہیں بھی نہ طاعون کا ذکر ہے اور نہ مسیح موعود کا ذکر ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ مرزائی مربی حضرات یہ قرآن کریم سے دھوکہ دیتے ہیں اور الزام مولویوں پر لگاتے ہیں، حدیث کو آدھے ایک لفظ پیش کر کے اور پوری حدیث کو چھپا کر یہودیوں والی فطرت کا نمونہ دکھا کر پھر الزام مولوی کو دیتے ہیں، اور انجیل سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور پھر الزام مولوی کو دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے ہم نے ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں جس میں یہ ہو کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب جو پہلی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ مسیح موعود کے وقت، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مسیح موعود کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوستو، آخر میں ایک گزارش کرتا جاؤں کہ کئی جگہ پر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میری جو جذبات ہیں یا کچھ الفاظ ہیں جو سخت الفاظ نکل گئے ہوں گے، تو میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے آپ پر کنٹرول کروں، لیکن چونکہ جب آپ کے سامنے قرآن اور حدیث پر بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولا جائے تو آپ کی اب غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ آپ اس پر کافی جوش آتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ میں اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھوں۔ پھر بھی اگر کسی میرے ساتھی کو، جو مسلمان ساتھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیوں کہ کافر جو ہے، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے بارے میں تو سختی کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ ہمارے دین یا ہمارے قرآن یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جھوٹ بولیں گے تو فطری ہے۔ اگر کسی مسلمان کو میری کسی بات سے کوئی سخت لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرا اسکائپ کا آئی ڈی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی مرزائی مربی دنیا کا، اگر جو میں نے اپنی ان ویڈیوز کے اندر حوالہ جات اور پیش کیے ہیں ان کے بارے میں یا کسی اور موضوع پر لائیو میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو خوش آمدید کہوں گا۔